الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق وہ ہے کلمہ کی ہفت اقسام۔ کلمہ کی ہفت اقسام کا مطلب کیا ہے؟ ہفت کہتے ہیں فارسی میں سات، یعنی کلمہ کی سات اقسام۔ یہ کلمہ کی سات اقسام کس اعتبار سے ہیں اور کون کون سی ہیں، ان کی تعریفات، ان کی مثالیں۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے سامنے ایک خلاصہ بیان کیا جائے گا کلمہ کی سات اقسام کا۔ اس سے پہلے آپ کلمہ کی سے اقسام، یعنی کلمہ کی تین اعتبار سے جو تقسیم ہے، اسم فعل حرف، اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح کلمہ کی شش اقسام جو ہے، اور اسی طرح ان کے کلمہ کی چھ اقسام جو اصلی حروف اصلی اور حروف زائدہ کے اعتبار سے تھیں۔ اور اب کلمہ کی ہفت اقسام، یعنی حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے یہ کلمہ کی اقسام ہے، بہت اہم سبق ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے اس سبق کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہفت اقسام کی تعریف۔ کلمہ کی جو سات اقسام ہیں، جیسے سالم، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، صرفیوں کی اصطلاح میں ان کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے یہ قسمیں ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے کلمہ کی صحیح اور معتل کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صحیح اور معتل۔ یعنی یہ ساتوں کی ساتوں جو اقسام ہیں، یہ ان دونوں چیزوں کے اندر آ جاتی ہیں، کچھ صحیح میں آ جائیں گی اور کچھ معتل کے اندر آ جائیں گی۔ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ صحیح کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو۔ حرف علت یعنی الف واو یا، یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ علت کہنے کی وجہ اس کو یہ ہے کہ علت کہتے ہیں عربی میں بیماری، ٹھیک ہے۔ اور اب اہل عرب عام طور پر بیماری کے اندر یہ جیسے وائے، اس طرح وہ زبان سے لفظ نکالا کرتے تھے، تو اسی سے حروف علت لے لیے الف واو یا۔ تو وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو، اسے کہتے ہیں صحیح کلمہ۔ اور معطل کہتے ہیں علی حروف علت تین ہے، الف واو یا، ٹھیک ہے۔ اور معطل کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو۔ اب صحیح یعنی جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت نہ ہو، اس کی تین قسمیں ہیں، سالم، محموس اور مضاعف۔ سالم سلامتی والا، سالم کو صحیح بھی کہا جاتا ہے، بعض کتابوں میں سالم کی جگہ صحیح لکھا ہوتا ہے، بعض جگہ صحیح سالم مکمل لکھا ہوتا ہے۔ سالم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم یا فعل جس کے فا، عین یا لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حرف علت ہو اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر سمجھ لیں، وہ اسم یا فعل، یعنی وہ کلمہ چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، اس کے فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں نہ تو حرف علت ہو، یعنی الف واو یا بھی نہ ہو، نمبر دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو، تو ایسے کلموں کو کہتے ہیں صحیح۔ جیسے دربن اسم کی مثال اور داربا فعل کی مثال۔ اب اس میں دربن میں دیکھیے دو حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، دربن اور داربا دونوں میں بھی حرف علت نہیں ہے، یعنی الف واو یا میں سے کوئی حرف بھی نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں سالم۔ اس کے بعد محموز کا مطلب کیا ہے؟ محموز حمزہ دیا گیا، وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلیہ میں کسی ایک کے مقابلے میں حمزہ ہو۔ کسی ایک کا مطلب یعنی فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو، یا عین کلمہ میں، یا لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو۔ اب فا عین لام کلمے کی تفصیل آپ کو پہلے پڑھائی جا چکی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف اصلیہ حروف زائدہ کے اندر بھی آپ اس کو تھوڑا سمجھ چکے ہیں کہ صرفیوں نے کلمہ کے وزن کو چیک کرنے کے لیے کچھ میزان مقرر کیے ہیں۔ تو اب محموز جو ہے، محموز کا لغوی معنی حمزہ دیا گیا۔ محموز کی تین قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ محموز الفا کیا ہوتا ہے؟ محموز الفا وہ اسم یا فعل جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہو، جیسے امرن اسم کی مثال فا کلمہ میں حمزہ ہے، امارا فعل کی مثال فا کلمہ میں دیکھیے حمزہ ہے۔ محموز العین وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمہ میں حمزہ ہو، جیسے سألن اسم کی مثال عین کلمہ حمزہ ہے، اور سألا
आइन कलिमा हमजा है फेल की मिसाल। महमूजुल लाम, महमूजुल लाम की तारीफ क्या है? वो इसम या फेल जिसके लाम कलिमा में हमजा हो, जैसे करउन इसम की मिसाल महमूजुल लाम, और करा फेल की मिसाल। ठीक है, और फेल में हरूफे असलिया का आइन लाम कलिमा हमजा है। हमजा अगर फा कलिमा में हो तो महमूजुल फा, हमजा अगर आइन कलिमा में हो तो महमूजुल आइन, हमजा अगर लाम कलिमा में हो तो महमूजुल लाम। अब फेल की मिसाल भी हो सकती है, इसम की मिसाल भी हो सकती है। बात तलबा ये समझते हैं कि शायद हर्फ तकसाम के अंदर सिर्फ फेल ही होगा, तो ऐसा नहीं है, फेल के अंदर भी हो सकता है और इसम के अंदर भी हो सकता है। उसके बाद दूसरी तीसरी किस्म सही की वो है मुदाफ। मुदाफ दुगना, ठीक है, डबल। मुदाफ की तारीफ यह है कि वो इसम या फेल जिसके हरूफ असलिया के मुकाबले में दो हर्फ एक जिन्स के हों, दो हर्फ एक जिन्स के हों, उसे कहते हैं मुदाफ। अब मुदाफ की भी दो किस्में हैं, मुदाफ सुलासी और मुदाफ रुबाई। सुलासी से हम समझ सकते हैं कि जिसके अंदर इनके तीन हर्फी वो कलीमा हो और उसमें दो हर्फ एक जिन्स के हों। रुबाई यानी चार हर्फी कलीमा हो जिसमें दो हर्फ एक जिन्स के हों। मुदाफे सुलासी की तारीफ क्या है? वो इसम या फेल जिसका आइन और लाम कलीमा एक जिन्स के हों, आइन और लाम कलीमा एक जिन्स के हों, तो उसे कहते हैं मुदाफे सुलासी। जैसे मद्दुन इसम की मिसाल और मददा ये फेल की मिसाल है। ठीक है, तो अब इसमें मददा, मददा में देखिए आइन कलीमा दाल है और लाम कलीमा भी दाल है, तो दोनों आइन और लाम कलीमा एक जिन्स के हैं। मद्दुन असल में मद दुन है, तो मददुन यहां पर भी यही मामला है, आइन और लाम कलीमा एक जिन्स के हैं। मुदाफ रुबाई कहते हैं वो इसम या फेल जिसका फा और लाम अव्वल या आइन और लाम सानी कलीमा एक जिन्स के हो। मिसाल देखें, जैसे सर सरुन। अब सर सरुन में क्या है? फा कलीमा स्वाद है और लाम अव्वल कलीमा वो भी स्वाद है, यानी फा फा कलीमा स्वाद फा कलीमा और लाम अव्वल स्वाद, यानी फा और लाम अव्वल कलीमा एक जिन्स के हों। या फिर सर सरुन में देखिए रा, ये आइन कलीमा में है, आइन और लाम सानी वो भी रा है, यानी आइन कलीमा ये भी आइन कलीमा और लाम सानी कलीमा एक जिन्स के हों, तो इसको कहते हैं मुदाफे रुबाई। यानी इसम की मिसाल सर सरू और फेल की मिसाल सर सरा। मोतल की तारीफ यह है कि वो इसम या फेल जिसके हरूफ असलिया में से कोई हरफ इल्लत हो, उसे कहते हैं मुअतल यानी हरफ इल्लत वाला। मोतल की दो किस्में हैं, मोतल बैक हरफ यानी कि वो जिसमें एक हरफ इल्लत हो, वो कलिमा जिसमें एक हरफ इल्लत हो। मोतल बदो हरफ वो कलिमा जिसमें दो हरफ इल्लत हो। तो इस एतबार से भी इसकी अलग अलग किस्में बनेंगी। मोतल बैक हरफ की तीन किस्में हैं, मिसाल, अजवफ और नाकिस। मिसाल की तारीफ यह है कि वो इसम या फेल जिसके फा कलिमा के मुकाबले में हरफ इल्लत हो। अब हरफ इल्लत वाव भी हो सकता है, हरफ इल्लत या भी हो सकता है। ठीक है, मिसाले मिसाल की दो किस्में हैं, मिसाले वावी और मिसाले याई। मिसाले वावी की तारीफ यह है कि वो इसम या फेल जिसके फा कलिमा में हरफ इल्लत वाव हो। ठीक है, जैसे वादुन इसम की मिसाल और वादा फेल की मिसाल। तो इसमें आप देखिए वादुन में वाव जो है फा कलिमा में हरफ इल्लत वाव है, तो मिसाल वावी, और वादा फा कलिमा में हरफ इल्लत है और फेल की मिसाल है, तो मिसाल वावी। तो इसम की मिसाल और फेल की मिसाल दोनों दोनों तरह की मिसालें आपको दी जा रही हैं। उसके बाद आता है मिसाल याई। मिसाल याई क्या होता है? यानी वो इसम या फेल जिसके फा कलिमा में हरफ इल्लत या हो, वो मिसाल याई। जैसे युसरुन इसम की मिसाल और यासारा फेल की मिसाल। तो आप इन दोनों में गौर कर सकते हैं कि या है फा कलिमा में, तो फा कलिमा में वाव हो तो मिसाल वावी, फा कलिमा में या हो तो मिसाल याई। अच्छा जी, उसके बाद तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर अजवफ, यानी पहली मिसाल दूसरा फिर अजवफ। अजवफ की तारीफ क्या है? वो इसम या फेल जिसके आइन कलिमा के मुकाबले में हरफ इल्लत हो, उसे कहते हैं अजवफ। यानी आइन कलिमा में वाव या हो तो उसे अजवफ कहेंगे। अजवफ की दो किस्में हैं, अजवफ वावी और अजवफ याई। अजवफ वावी क्या होता है?
وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمہ میں حرف علت واو ہو تو اسے کہتے ہیں اجوف واوی. جیسے قول، قول اسم کی مثال عین کلمہ واو ہے اور حرف علت ہے، ٹھیک ہے. اور قالا، کالا میں بھی قالا اصل میں قوالا ہے، تو اس طور پر عین کلمہ میں واو ہے، ٹھیک ہے. اس کی تعلیل کی گئی ہے، اسی وجہ سے قالا ہوا یہ. اور یہ بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. کلمہ کے سکل دور کرنے کے جو طریقے ہیں اس کے اندر یہ چیز بھی آپ کو پڑھائی جا چکی ہے. اور بلکہ اسی طرح مثال کے جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ بات آپ کو تفصیل سے بتائی گئی ہے. اور سوری، اجوف کے جو قواعد آپ کو بیان کیے گئے اس میں بھی آپ کو یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ واو ماقبل مفتوح کو الف سے بدلنا واجب ہے. اچھا جی، اجوف کی دوسری قسم وہ ہے اجوف یائی. اجوف یائی کیا ہے؟ وہ اسم یا فعل جس کے عین کلمہ میں حرف علت یا ہو تو اجوف یائی کہلاتا ہے. جیسے بیع، باع، بیع میں عین کلمہ دیکھیے یا ہے، اور باع اصل میں بایعا ہے، ٹھیک ہے. باع اصل میں بایعا ہے، بایعا سے باع بنا. یعنی یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے کہ یا کلمہ سے پہلے سوری یا سے پہلے زبر ہے اور زبر الف کو چاہتا ہے تو اس لیے یا کو الف سے بدل دیا. جیسے قوالا، واؤ اور فا دونوں کا قاعدہ یہی ہے کہ واؤ یا متحرک ماقبل مفتوح، یعنی اس سے پہلے اگر فتح ہو زبر ہو تو ان دونوں کو الف سے بدلنا واجب ہے اور ضروری ہے کیونکہ زبر الف کو چاہتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ ہے ناقص. ناقص کی تعریف کیا ہے؟ ناقص وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو. حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقص، لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت. اب لام کلمہ میں حرف علت واو بھی آ سکتا ہے یا بھی آ سکتا ہے، تو اس اعتبار سے دو قسمیں بن گئی، ناقص واوی اور ناقص یائی. ناقص واوی کی تعریف کیا ہے کہ وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمہ میں حرف علت واو ہو تو ناقص واوی. جیسے محون، لام کلمہ میں واو ہے، اور محا، محا یہاں پر بھی لام کلمہ میں حرف علت واو ہے، ٹھیک ہے. محوا تھا تو محوا سے محا ہو گیا. اور یہاں پر وہی قاعدہ ہے کہ واو ماقبل مفتوح کو الف سے بدلنا واجب ہوا. ناقص کی دوسری قسم وہ ہے ناقص یائی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ اسم یا فعل جس کے لام کلمہ میں حرف علت یا ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقص یائی. جیسے رم، اسم کی مثال لام کلمہ میں دیکھیے یا ہے، اور رما یہاں پر بھی رما یا تھا، رما یا سے رما ہوا، ٹھیک ہے جی. تو یہ ناقص یائی. تو یہ آپ کے سامنے معطل کی جو تین قسمیں تھیں. معطل بیک حرف، معطل بیک حرف یعنی وہ کلمہ جس میں ایک حرف علت ہو. اس کی تین قسمیں تھیں، مثال، اجوف، ناقص، اور ہر ایک کی دو دو قسمیں آپ نے مزید سمجھ لی. اس کے بعد معطل بدو حرف. معطل بدو حرف یعنی وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی دو حرف علت ہو، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک قسم اس کو کہتے ہیں لفیف، ٹھیک ہے. معطل بدو حرف کا دوسرا نام لفیف بھی ہے. اس کو جو کہہ لیں یا معطل بدو حرف کی ایک قسم لفیف ہے. لفیف کہتے ہیں وہ اسم یا فعل جس کے حروف اصلیہ میں سے کسی دو کے مقابلے میں حرف علت ہو، یعنی فا یا عین کلمہ میں یا پھر فا اور لام کلمہ. لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. لفیف مفروق کہتے ہیں وہ اسم یا فعل جس میں دونوں حرف علت ملے ہوئے نہ ہو. مفروق یعنی فرق ہو، الگ الگ ہو، تو اسے کہتے ہیں لفیف مفروق. جیسے وقیون، وقیون اسم کی مثال ہے. اب دیکھیے فا کلمہ میں بھی حرف علت واو ہے اور لام کلمہ میں حرف علت یا ہے، تو ملے ہوئے نہیں ہیں. اچھا، وقا اصل میں واقع یا ہے، ٹھیک ہے، واقع یا سے وقا. تو یہاں پر بھی حرف علت جو ہے واو اور یا یہ ملے ہوئے نہیں ہیں، اسم اور کیا کہتے ہیں فعل دونوں کی مثال میں. تو یہ مفروق. اور اس کے بعد لفیف مقرون. لفیف مقرون کہتے ہیں وہ اسم یا فعل جس میں دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے. ملے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فا اور عین کلمہ یا پھر عین اور لام کلمہ اس طرح. جیسے مثال کے طور پر تویون، تویون اصل میں توئی یون ہے، یعنی دو یا اکٹھے آ رہے ہیں، عین کلمہ میں اور لام کلمہ میں یا آ رہا ہے. تو پھر یہاں وہی قاعدہ لگے گا مضاعف والا کہ جب دو ہم جنس حروف ایک کلمہ میں اکٹھے ہو، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو ساکن کا متحرک میں ادغام کرنا واجب ہے. تو تویون سے بنا تویون، ٹھیک ہے، دونوں حرف علت ملے ہوئے ہیں. اس طرح توا، توا اصل میں توا یا ہے تو توا یا سے توا بنا، یعنی کہ واو اور یا ایک کلمہ میں اکٹھے آ رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں، اسی کا نام لفیف مقرون ہے.
लफीफ का मतलब कि जिसमें दो हरफ इल्लत हो, यानी हरूफ असलिया में से दो हरफ इल्लत हो। ये है जनाब कलिमा की हफ अकसाम, यानी कलिमा की 7 एतबार से तकसीम। आप अगर तालील सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले कलिमा की जो 7 किस्में हैं ये आपको बिल्कुल नक्श होनी चाहिए जहन के अंदर। कोई भी कलिमा आपके सामने है तो फौरन देखकर आप पहचान लें कि ये कलिमा मिसाल अजवफ नाकिस में से क्या है या लफीफ है। इसका एक तरीका यह भी होता है कि आपको जब तारीफ याद होगी इनकी तो फिर आप पहचान सकेंगे। दूसरा ये होता है कि आप मुंजिद या जो भी लुगत की किताब है वो जितनी ज्यादा देखेंगे तो इस तरह आपकी विकेबलरी में इजाफा होता चला जाएगा। तीसरी चीज ये होती है कि आप जब मिसाल अजवफ नाकिस और लफीफ और इस तरह मुदाफ वगैरह के जो कवायद हैं, महमूज के जो कवायद हैं, ये आप अच्छी तरह समझ लेंगे, याद रखेंगे, तो फिर कलिमा जब आपके सामने आएगा तो इंशाअल्लाह उसकी पहचान करना आपके लिए आसान होगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह हम सबको दोनों जहां की बरकतों से माला माल फरमाए।